السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج سے انشاءاللہ ہم 8واں پارہ پڑھیں گے، اس لیے کہ 1 سے لے کر 7 پارے ہمارے مکمل ہو چکے۔ اس سے پہلے ہم نے مدنی قاعدہ پڑھایا تھا تاکہ آپ کو قرآن پاک سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو، اور ایکسٹرا پارٹ ہم نے آپ کے لیے اس لیے بنایا تھا تاکہ جو لوگ قاعدہ پڑھنا نہیں چاہتے وہ لوگ ایکسٹرا پارٹ پڑھ کے بھی اماں پارہ یا قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے اماں پارہ ایڈ کیا، اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ پھر 1 سے لے کر 7 پارے تک ہم نے الحمدللہ مکمل کر دیا۔ آج سے 8واں پارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ سورۃ الانعام جو 7ویں پارے سے شروع ہوئی تھی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ سورۃ الانعام ہی جاری ہے لیکن پارہ بدل چکا ہے، یہاں سے 8واں پارہ شروع ہو گیا ہے۔ ہم پڑھیں گے، آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو کی شکل میں حمزہ آ گیا اور اس کے اوپر جزم ہے، اور ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جزم والے حمزہ کو پہلے والے حرف سے ملا کر جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون۔ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين۔ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِن تُطِعْ، تا کو نارمل پڑھا جائے گا اور تو کو پور پڑھنا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين۔ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا میم کو زود سے ملائیں گے، إلا ما اضطررتم إليه
وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ذال کو اچھے سے ادا کرنا ہے، زبان کا کنارہ بار دانتوں کے نکالنا ہے تو ذال آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ الٹا پیش رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا تو وباطنہ پڑھنا ہے رکنے کی حالت میں۔ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مم کو مم سے ملائیں گے اس لیے کہ مم پر تشدید ہے، اور ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ تشدید والا میم آئے گا تو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ مما لم یذکر رو کو سین سے ملائیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے۔ لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہاں تک سورۃ الانعام کی 121 آیتیں مکمل ہو چکی۔ آج کے رکوع میں ہم نے 11 آیتیں پڑھی۔ سورۃ الانعام جس کو ہم نے 7ویں پارے سے شروع کیا تھا، وہاں سے لے کر یہاں تک سورۃ الانعام کے 14 رکوع مکمل ہوئے، اور یہ 8ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے اور قرآن پاک کی تعلیمات کو پھیلانے میں ہیلپ کرے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق، پھر ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔